ایک ملک کے وزیر خارجہ کی اپنے ہی ملک کے صدر کو دھمکی۔ جی ہاں جی، بلاول بھٹو صاحب نے صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے کچھ بات کی ہے، ان کو متنبہ کیا ہے، ایک طرح سے دھمکی دی ہے۔ اس کی تفصیلات بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کی وجہ سے وہ پیچھے رکے ہوئے ہیں، زرداری صاحب کی سیاست کی وجہ سے بلاول صاحب کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں اور حقائق کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 6 مہینے کے دوران جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، پورے اعداد و شمار بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا چیز اوپر گئی، کیا چیز نیچے آئی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 6 مہینے کے دوران پی ڈی ایم کی حکومت نے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جناب آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، اور اس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ اوپر نیچے ہوا ہے۔ خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں، روز ہی کوئی نئے بیانات آتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پورے پروسیس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صدر مملکت کا اس میں کردار بڑا منفی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بھی جا کے ملے صدر مملکت کو پچھلے دنوں، آپ کو پتا ہے، اور اچانک یہ ملاقات ہوئی۔ اب اس میں مختلف چیزیں گردش کر رہی ہیں، مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت اگر کوئی ایسی سمری بھیجے گی جو آئین اور قانون کے منافی ہے، یا پھر جس کو جی ایچ کیو سے جو سمری نہیں آئی ہے، اس لیے کہ عموماً جو ہے جی ایچ کیو سے نام آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت اس کو ریجیکٹ کر دیں، یا اس کو جلدی سے ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ سائن کر کے آگے واپس بھیج دینا یا منظوری دے دینا، جلدی منظوری نہ دیں۔ تو حکومت کو اس کی فکر لگی ہوئی، اور یہ بھی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ جی حکومت میں اور شاید اسٹیبلشمنٹ میں کوئی اس کے اوپر اختلافات بھی ہیں۔ یہ خبریں جتنے منہ اتنی باتیں، روز ہمیں مختلف دوست مختلف خبریں بتاتے ہیں۔ لیکن اس سارے عمل کے دوران جو اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی صدر مملکت سے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد کل بلاول صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور اس میں صدر مملکت کے حوالے سے کچھ باتیں کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس سے شو یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، اور ان کو ڈر اس وقت یہ ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ ہمارے جو ہے کوئی مسئلہ نہ ہمارے لیے کھڑا کر دیں۔ اچھا، کل بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ عارف علوی صاحب کے پاس لاسٹ چانس ہے۔ یہ آپ ذرا غور سے سنیں، آخری چانس ہے۔ اگر انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی کام نہ کیا تو پھر ان کو بھگتنا پڑے گا۔ بھائی آئین اور قانون کے مطابق وہ کیا نہیں کریں گے؟ آپ سمری بھیجیں گے، اگر آئین اور قانون کے مطابق وہ ہوگی تو وہ اس کو منظور کر کے واپس بھیج دیں گے۔ اگر وہ نہیں بھی منظور کریں گے اور آئین اور قانون اس پہ واضح ہے کہ صدر مملکت کیا روک سکتا ہے، کیا نہیں روک سکتا، اور اس کے پاس کتنے آئینی اختیارات ہیں۔ لیکن جس طریقے سے جو لہجہ بلاول صاحب نے استعمال کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے دھمکی دی اور کہا، ان کو متنبہ کیا۔ اب بلاول صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، بلاول صاحب کی جو سیاست ہے نا، وہ زرداری صاحب کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ اگر زرداری صاحب کا شیڈو نہ ہو تو بلاول بڑے آگے نکل جائیں گے۔ اچھا، یہ اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے، اتنا بڑا مسکنسیپشن اور اتنی بڑی زیادتی ہے زرداری صاحب کے ساتھ، اس سے بڑی زیادتی زرداری صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ زرداری صاحب کی سیاست سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ان کے مختلف چیزوں کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جو بلاول ہیں وہ زرداری کی سیاست کا پروڈکٹ ہیں۔ اگر زرداری نہ ہو تو بلاول تو کونسلر نہیں کہیں ان کو کوئی بننے دے گا۔ یہ جو زرداری صاحب کی سیاست ہے، اگر آپ نے زرداری صاحب کی سیاست کو دیکھنا ہے، اگر کوئی ایک چیز ہے جس کو دیکھ کے آپ سمجھ سکیں کہ زرداری کی سیاست کیا ہے، وہ ہے بلاول بھٹو زرداری۔ بلاول اپنے والد کی سیاست کی وجہ سے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں، اس سسٹم کے وہ بینیفیشری ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا ہم زیادتی کرتے ہیں کہ جس شخص نے بلاول کو بنایا، ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ پیچھے ہٹ جائے گا تو بلاول بڑا جو ہے وہ پتہ نہیں جان ایف کینیڈی بن جائیں گے، یا کوئی بڑے وہ نظریاتی ہیں، وہ بڑے یہ ہیں وہ ہیں۔ سندھ میں جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے اور سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ بلاول کے نظریات آپ کو ابھی تک نظر نہیں آئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ برا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زرداری صاحب کی سیاست اور بلاول صاحب کی سیاست بالکل ایک جیسی ہے، اسی طرح ویسے ہے جس طرح مریم بی بی کی اور نواز شریف کی سیاست ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے تو مریم بی بی کی جو ہے وہ سیاست بڑی چمک جائے گی، نہیں، وہ ان کے سیاسی پروڈکٹ ہیں، وہ ان کی سیاسی سوچ کے آکاش ہیں، وہ ان کی سیاسی سوچ کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ ٹھیک ہے، زرداری صاحب اگر تھیوری ہیں تو بلاول صاحب پریکٹیکل ہیں، وہ انہی کی سوچ کے مطابق یہاں پہ پہنچے ہیں۔ جس طریقے سے محترمہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ایک دم سے ایک وصیت آئی، زرداری صاحب آ گئے اور ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ بلاول جو ہے وہ
وائس چیئرمین یا نائب چیئرمین بن جائیں گے، جو بھی ہے، تو یہ زیادتی کرنا بند کریں. باقی آپ اختلاف ضرور کریں زرداری صاحب کی سیاست سے، تو زرداری اور بلاول صاحب کی سیاست ایک ہی ہے، اور اس کی جھلک آپ نے گزشتہ روز دیکھی، جس طریقے سے انہوں نے دھمکی دی ان کو، اپنے جناب عارف علوی صاحب کو، اور اسی طرح ماضی میں اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں آصف علی زرداری صاحب بھی کرتے رہے، اور مختلف چیزیں. تو یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا ایک ملک کے وزیر خارجہ کو اس قسم کی بات کرنی چاہیے تھی، آپ دیکھ لیں مختلف اخبارات میں اس کی کس قسم کی ہیڈ لائنز لگی. اگر اس طرح کی کوئی بات اس وقت کے خان صاحب کے دور کے وزیر خارجہ نے اگر کسی اس وقت کے صدر کے حوالے سے اس طرح کی ہوتی، جو صدر دوسری جماعت کا ہوتا، تو اس کے اوپر کیا ری ایکشن آنا تھا وہ بھی آپ کو پتا اور مجھے بھی پتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ سمجھنا کہ بلاول صاحب کی جو سیاست ہے وہ اسی طرح چلتی ہے. بلاول صاحب کی سیاست کوئی جو ہے اسکینڈینیویا سے آئی ہوئی سیاست نہیں ہے. بلاول صاحب زرداری کی سیاسی تھیوری کا پریکٹیکل نمونہ ہے، یہ سمجھیں آپ. تو یہ کوئی یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی زرداری صاحب سائیڈ لائن ہو جائیں گے تو یہ بلاول آ جائیں گے. نہیں، جس دن زرداری صاحب سائیڈ لائن ہوں گے بلاول کی سیاست بھی سائیڈ لائن ہو جائے گی. تو بلاول کی سیاست کھڑی اپنے والد صاحب کے کندھوں پہ ہے، ان کی دولت پہ ہے. جس طرح کل عمران خان صاحب نے الزام بلاول صاحب پہ لگا دیا کہ جناب جب زرداری صاحب کے بعد بلاول کا زیادہ ٹائم اسی پہ گزرے گا کہ وہ باپ کی دولت ڈھونڈتے رہیں گے کہ کہاں کہاں اس نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. یہ خان صاحب کا الزام ہے، ماضی میں بھی الزام لگتے رہے خان صاحب کے اوپر جس طرح یہ لوگ الزام لگاتے ہیں. پر اینی وے میں نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کل خان صاحب نے کچھ باتیں کی تھی، اس کے اوپر بھی میں آپ سے تھوڑی سی تفصیلات شیئر کروں گا. وہ میری کوشش ہوگی کہ میں ویڈیو کی آخر میں آپ سے شیئر کروں. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا معیشت کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران ہمارے ساتھ ہوا کیا. اب کچھ اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں. اگر آپ انڈسٹری کی مشینری دیکھ رہے ہیں نا، کسی بھی ملک میں اگر ترقی ہو رہی ہو تو مشینری امپورٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ نئی فیکٹریاں لگ رہی ہوتی ہیں، ملیں لگ رہی ہوتی ہیں، ملوں کے اندر جو مشینری ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اگر آپ اکتوبر 2021 کی بات کریں تو اس وقت $872 ملین، اکتوبر 2021 میں $872 ملین کی مشینری پاکستان کے اندر امپورٹ ہوئی. اس لیے مشینری کیوں امپورٹ ہوتی ہے کہ وہ مشین پھر کام کرتی ہے انڈسٹری میں. اور اکتوبر 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران کتنی ہوئی؟ $457 ملین، یعنی 48% ڈکلائن ہوا، 48% کم ہوئی ملک میں مشینری آنا. اسی طرح اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز کی بات کریں، زر مبادلہ کے ذخائر، مارچ میں جب نو کانفیڈنس موشن نہیں آیا تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا تھا مارچ میں جب خان صاحب کی حکومت کے خلاف، پاکستان کے $16.2 ارب زر مبادلہ کے ذخائر تھے. اس وقت نومبر میں $7.9 بلین کے ہیں، 51% ریڈکشن ہوئی ہے جی فورن ایکسچینج میں. ان امپلائمنٹ کی بات کریں تو گیلپ پاکستان کے سروے کے مطابق ان 6 مہینے کے دوران تقریباً 23% یعنی 22.5% بے روزگاری بڑھی ہے. اگر آپ منتھلی ایکسپورٹس کی بات کر لیں، جو ہر مہینے ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں، وہ جو مارچ میں تھا جب خان صاحب کی حکومت تھی، مارچ 2022 میں $3.1 بلین، 3.1 ارب ڈالر کی منتھلی ایکسپورٹس ہو رہی تھیں. اور سپتمبر میں 2 جب پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، ان سارے تجربہ کاروں کی حکومت میں، سپتمبر 2022 میں 2.5 بلین یعنی 19% ڈیکریز ہوا. اسی طرح اگر آپ آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، مارچ کے مہینے میں جب خان صاحب کی حکومت تھی $260 ملین، ٹھیک ہے، اور سپتمبر کے مہینے میں $205 ملین جب ان کی حکومت تھی، یہ ایکسپورٹس ہوئی آئی ٹی، 21% ڈیکریز ہوا. اگر آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو دیکھ لیں تو اکتوبر 2021 میں جب نائلوں کی حکومت تھی، $1.6 بلین کی ایکسپورٹس ہو رہی تھی، اور اکتوبر 2022 میں آپ دیکھ لیں تو 1.3 بلین کی، ٹھیک ہے، 15% یہ بھی ڈیکریز تقریباً ہوا. اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیٹ اور لائبلٹیز دیکھ لیں، مارچ 2022 میں جو ہے وہ ہماری تقریباً 53.6 ٹریلین، ان کو غالباً کھرب کہتے ہیں، 53.6 ٹریلین روپے تھی ہماری ڈیٹ اور لائبلٹیز. اور اس وقت جو ہماری لائبلٹیز ہیں سپتمبر 2022 میں جناب وہ تھیں 62.5 ٹریلین. تو یہ تقریباً 17% اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. جو ہماری ڈیٹ یعنی ہماری جو قرضے ہیں اور دیگر جو لائبلٹیز ہیں جو ہم نے رقوم وغیرہ دینی ہیں، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے.
अच्छा, इनफ्लो ऑफ जो रोशन डिजिटल अकाउंट खान साहब के दौर में खुला था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने डॉलर्स लिखवा सकते हैं, उसमें अगर आप देखें मार्च में जनाब 290 मिलियन डॉलर, मार्च में 290 मिलियन डॉलर थे आए थे। सितंबर में अगर आप देखें तो जनाब 168 या 68 जो भी इसको कहते हैं 168 मिलियन डॉलर, ये भी तकरीबन 42% डिक्रीज हुई, 42% कमी आई। लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में जो ओवरसीज पाकिस्तानी अपने पैसे रखते थे उन्होंने पैसे निकाल लिए, पैसे रखना छोड़ दिए। अच्छा, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट जो है खान साहब के दौर में 5% था और इस वक्त जो है तकरीबन 80% हो चुका है कि जनाब कि क्रेडिट देंगे तो हो सकता है कि डिफॉल्ट कर जाएं, यानी अपने कर्जों या अपनी रकम वापस ना कर सके। ये जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की, ये 6 महीने के दौरान हुई है, तजर्बाकारों ने की है। ओवरसीज जो रेमिटेंसेस भेजते थे जुलाई से अक्टूबर 2021 के महीने में, जुलाई से अक्टूबर तकरीबन 11 अरब डॉलर आया था, 10.8। अब जो है जुलाई से अक्टूबर तकरीबन 9.9 बिलियन आया, इसमें तकरीबन 8% कमी आई है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर से पैसे भेजते हैं, उसके साथ यूएस डॉलर का जो रेट था खान साहब के दौर में 178 रुपए का, 178 का आपको डॉलर मिलता था। इस वक्त आपको 222 रुपए का तो सरकारी रेट है। मेरी उस दिन लाहौर में एक शख्स से बात हुई, उनका बेटा कनाडा में पढ़ने जा रहा था, वो कह रहे हैं कि 235 और 237 के दरमियान मैंने डॉलर खरीदे। मुझे मार्केट में डॉलर मिल ही नहीं रहे थे, उन्होंने 3-4 हजार डॉलर लेने थे इसलिए कि उनका बेटा पढ़ने के लिए कनाडा जा रहा था। तो ये 25% हमारा जो करेंसी का रेट है वो नीचे गिरा है। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग की आप बात करें, मूडीज जो है उसने हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड की है फ्रॉम B3 टू CAA1। इसी तरह फिच रेटिंग जो है, फिच ने भी हमें डाउनग्रेड किया है क्रेडिट रेटिंग में फ्रॉम B- टू CCC+ जो है। ये दोनों ने हमारी क्रेडिट रेटिंग, यानी क्रेडिट रेटिंग ये होती है कि इसकी साख कैसी है, अगर इसको पैसा देंगे तो ये वापस करेगा या नहीं करेगा। वो आपके दोस्तों में भी होता है ना कि एक दोस्त ऐसा होता है वो उसको आप कहते हैं यार इसको नहीं देना, इसने वापस नहीं करना। वो तो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ हरकतें करके आप उसको ग्रेड करते हैं कि पहले दिन इसने खुला हुआ एक सिगरेट मांगा था, कहा था यार शाम को तुझे मैं पिला दूंगा, नहीं पिलाया। फिर इसने आधी पेप्सी मुझसे मांगी थी और कहा था कि यार मैं जब पेप्सी पीऊंगा तुझे आधी पिला दूंगा, उसने वो नहीं पिलाई। तो वो सारी चीजें करते करते तो आखिर में जब वो आपसे वादा करता है कि मैं बर्गर खाऊं, मुझे आधा दे दे अपना बर्गर, तो जब मैं अपना बर्गर खाऊंगा तुझे आधा दूंगा, पर वो फिर वो भी नहीं देता आपको, तो फिर आप उसकी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करते जाते हैं हर चीज के साथ। नहीं नहीं यार इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। तो अब पाकिस्तान भी जो है उस तरह, जब से ये लोग आए हैं, पेप्सी बर्गर जो भी इन्होंने किए हैं, खाए हैं और दूसरों को नहीं खिलाए, ये अब डाउनग्रेड हो गया। ये मैं आसान, जो दोस्त मेरी तरह जिनको इतना इकोनॉमी का नहीं पता, उनके लिए आसान अल्फाज में मैंने ये चीज बताई है। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ हमारी जो है 6% थी। इस हुकूमत के अपने अदादो शुमार हैं, इन्होंने खुद सर्वे जारी किया, आपको याद होगा। और अब जो है वो हमारी जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट -1% पे जा चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि 2% पे है, जो भी है फिर भी नीचे गई है। मशीनरी इंपोर्ट्स आपको पहले भी मैंने बताया कि वो भी नीचे जा चुकी हैं। तो ये इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ हुआ है। और बाकी आप सब जो हमारे मुआशियात हैं, क्योंकि रोज जाके आप करियाने की दुकानों से, पेट्रोल पंपों से पेट्रोल भी डलवाते हैं, चीजें भी लेते हैं, तो आपको पता है कि आपके साथ हो रहा क्या है। अच्छा, आखिर में कल इमरान खान साहब ने कहा कि अरशद शरीफ के मामले पे मुझे सहाफियों से थोड़ी सी मायूसी हुई है। टू बी ऑनेस्ट मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि मायूसी तो मुझे भी हुई है। जिस तरीके से बाकी चीजों के ऊपर हम पड़े हुए हैं, जिस तरीके से हम हर चीज के ऊपर जाके स्टोरियां करना शुरू कर देते हैं, क्या सहाफती बरादरी ने उस तरीके से अरशद शरीफ के ऊपर स्टैंड लिया है? मीडिया ने क्या रोज अरशद शरीफ के ऊपर प्रोग्राम नहीं होने चाहिए? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको देख के हमें खुद भी शर्म महसूस होती है। और जो है ना, मुझे लगता है ऐसे है कि कहीं ना कहीं हम सब में कमी है और हम वो जो केस है अरशद शरीफ का, वो उस तरह पेश करने में या उसका उस तरह दिफा करने में नाकाम रहे हैं। बाकी अरशद शरीफ के केस के हवाले से अभी तक कोई मजीद पेशरफ्त नहीं हुई है कीनिया में, या आगे पीछे चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें हैं मेरे इल्म में, लेकिन मैं वक्त आने पे आपके साथ शेयर करूंगा जब चीजें मजीद डेवलप होंगी, चीजें सामने आएंगी। इसलिए कि अभी देखते हैं कि क्या तहकीकात होती हैं, चीजें किस तरफ जाती हैं। एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।